قادیانیوں کے فرنٹ مین جہلمی دجال کی یہ بات سنیں۔ اور پھر تمہارے غوث پاک، انہوں نے تو غنیت الطالبین میں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں آیا۔ تمہارے غوث پاک کی نماز جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس والی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی نماز جو ہے وہ غوث پاک والی ہے، نہیں نہیں نہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہے الحمدللہ۔ اور تمہارے غوث پاک کی جو نسبت ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے۔ تمہارے غوث پاک کی نماز جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس والی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی نماز جو ہے وہ غوث پاک والی ہے، نہیں نہیں نہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہے الحمدللہ۔ اور تمہارے غوث پاک کی جو نسبت ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے۔ ابھی رکو، ابھی ٹھہرو۔ غوث پاک تو پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کہ رائی کا دانہ، تو یقیناً غوث پاک نے لوح محفوظ پہ خود نبی علیہ السلام کی نماز کی ویڈیو دیکھی تھی، اور بخاری مسلم بھی لوح محفوظ پہ موجود ہیں۔ ان کو تو سند کی ضرورت نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ بخاری مسلم وہاں سے پڑھی، نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے وہاں ویڈیو دیکھ لی، اور اس کے بعد انہوں نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے وہاں ویڈیو دیکھ لی، اور اس کے بعد انہوں نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ اچھا، تمہارے غوث پاک کی نماز جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس والی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی نماز جو ہے وہ غوث پاک والی ہے، نہیں نہیں نہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہے الحمدللہ۔ اور تمہارے غوث پاک کی جو نسبت ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے وہاں ویڈیو دیکھ لی، اور اس کے بعد انہوں نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ اچھا، تمہارے غوث پاک کی نماز جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس والی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی نماز جو ہے وہ غوث پاک والی ہے، نہیں نہیں نہیں، نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے وہاں ویڈیو دیکھ لی، اور اس کے بعد انہوں نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے وہاں ویڈیو دیکھ لی، اور اس کے بعد انہوں نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ اچھا، تمہارے غوث پاک کی نماز جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس والی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی نماز جو ہے وہ غوث پاک والی ہے، نہیں نہیں نہیں، نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے وہاں ویڈیو دیکھ لی، اور اس کے بعد انہوں نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ کی اولادیں مکہ مدینے میں آج تک رفع الیدین کر رہی ہیں، اور ہندوؤں کی اولادیں کہہ رہی ہیں رفع الیدین منسوخ ہو گیا۔ لو سامو، لو سانبھو۔ ہم اس لیے نہیں مرزا کو جہلمی دجال کہتے ہیں، آپ ذرا دیکھ لیں جہلمی دجال اپنے بیان سے کیسے ذلیل اور رسوا ہوتا ہے کہ صحابہ کی اولادیں تو رفع الیدین نہیں کرتے، مولا علی کی اولادیں، ان کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے۔ دیکھ لو عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کے کم از کم 15 شاگرد ایسے ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے، صحیح سند سے ثابت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں۔ کم از کم 15 شاگرد مولا علی کے رفع الیدین نہیں کرتے۔ کس نے سکھایا؟ مولا علی نے سکھایا۔ تو شاگرد مولا علی کی اولاد بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں، تو مولا علی اپنے شاگردوں کو رفع الیدین نہیں کرنے دے رہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے منسوخ کر دیا۔ تو کیا مولا علی کی اولاد ہندوؤں کی اولاد ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو تابعین ہیں تو کیا وہ ہندوؤں کی اولاد ہیں؟ صحابہ کی اولادوں کو ہندوؤں کی اولادیں کہنے والا کتنا کمینہ، کتنا بڑا دجال ہوگا۔ اور یہ ترک رفع الیدین نہ کرنا صحابہ نے سکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کوفے میں جا کے کہتے ہیں آؤ میں تمہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ آپ نے نماز کا طریقہ سکھایا، پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، رفع الیدین کیا، بعد میں نہیں کیا۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہی موقف صحابہ کرام کا تھا اور تابعین کا تھا۔ تابعین کون ہیں؟ صحابہ کی اولادیں۔ صحابہ کی اولادیں تو رفع الیدین نہیں کر رہی۔ یہ ایک علمی ایک بحث تھی، اس کو کہاں لے جا رہا ہے یہ کمینہ؟ کیونکہ اس کے دل میں بغض ہے، کمینگی ہے، بدتمیزی ہے، اس کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ صحابہ کی اولادوں کو ہندوؤں کی اولادیں کہہ رہا ہے، کتنا بڑا کمینہ ہے۔ مولا علی خود رفع الیدین نہیں کر رہے رضی اللہ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رفع الیدین نہیں کر رہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح روایت ہے۔ اور آپ کے شاگرد مولا علی کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد رفع الیدین نہیں کر رہے۔ مکہ مدینہ میں جناب علی رفع الیدین کیا جا رہا ہے۔ مکہ مدینہ میں رہنے والے حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ میں ایسے رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں ہوں جو رکوع کو جاتے ہوئے کیا جاتا ہے، رکوع سے اٹھتے کیا جاتا ہے۔ امام مالک کے زمانے میں کوئی رفع الیدین نہیں کر رہا۔ 1400 سال سے مکہ مدینہ میں رفع الیدین نہیں ہو رہا۔ 100 سال ہوا ہے، وہابیوں کی حکومت آئی ہے، انہوں نے رفع الیدین کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے نبی علیہ السلام کے صحابہ اور صحابہ کی اولادیں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ عثمانوں کی حکومت تھی،
रफुल नहीं होता था। तो जनाब अली ये जहलमी दज्जाल है। इमाम मालिक ने वाज़ेह फतवा दे दिया कि रफुल को मैं जानता ही नहीं हूँ, मतलब होता ही नहीं है। इल्म के दो शहर थे, मदीना और कूफा। मदीने में नबी अलैहिस्सलाम और फिर आप अलैहिस्सलाम के बाद मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा में रहा करते थे। तो कूफा में रफुल नहीं हुआ। इमाम अबू हनीफ़ा कहाँ के हैं? कूफा के, वहाँ रफुल नहीं हुआ। तो सहाबा की औलादें तो रफुल नहीं करते। तो ये है जहलमी दज्जाल। सबसे पहले हिंदुस्तान में रफुल करने वाला कौन है? जहलमी दज्जाल का दादा अब्बा मिर्ज़ा कादियानी। मिर्ज़ा कादियानी ने ये पाको हिंद में ये काम शुरू किया है। जब पाकिस्तान में ये तकसीम नहीं हुई थी उससे पहले जहलमी दज्जाल के दादाजी, इसके बड़े मिर्ज़ा कादियानी रफुल किया है। मुसलमान रफुल नहीं करते थे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मनसूख कर दिया। एक इल्मी बहस थी, लेकिन जहलमी दज्जाल ने इसको कहाँ तक ले आया? तो उसी लिहाज से इसको फिर जवाब है कि जहलमी दज्जाल तुम सहाबा की औलादों के गुस्ताख हो, तुम सहाबा की औलादों को हिंदुओं की औलादें कह रहे हो। ख़ुद किसकी औलाद हो? मंगोलों की, हराम खोरों की औलाद। जब मंगोल आते थे किसी शहर पर हमला करते थे तो वहाँ नाजायज़ ताल्लुकात रखते थे औरतों से, वहाँ मंगोल पैदा हुए, तुम जैसे कमीने पैदा हुए, तुम हरामियों की औलाद हो। हरामी की औलाद सहाबा को कह रहा है कि हिंदुओं की औलाद। ऐसे हरामियों से आपने बचना है जो तुम्हें दीन इस अंदाज से सिखा रहे हैं कि सहाबा की औलादें जनाब अली रफ़ीदैन करते हैं। भाई सहाबा की औलादें तो नहीं कर रहे। सहाबा की औलादें मक्के मदीने में आज तक रफ़ीदैन कर रही हैं और हिंदुओं की औलादें कह रही हैं रफ़ीदैन मंसूख हो गया।